ٹیلی ویژن کو اور دیکھنے والے تمام ناظرین کو ہماری طرف سے رمضان بہت بہت مبارک ہو. ایسے 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 یہ دیکھیں ناظرین، یہ ہے پاکستان. پاکستان پاکستان. ایسا تو کوئی بھی انسان نہیں ہے جس کو اللہ کی ضرورت نہ ہو، اس کی خیر و برکت کی، اس سکون اطمینان کی، حقوق العباد کی، ویلیوز کی اپنی زندگی میں ضرورت نہ ہو. ہر ایک کو ہوتی ہے. اسی طرح مجھے بھی تھی. میں نے بھی زندگی میں بہت کچھ دیکھا تھا، مگر پھر بھی ایک خلا، ایک ایمٹینس محسوس کرتا تھا. اچھا ہوتا یہ یوزولی کہ لوگ اپنا نام بنا کے، فیم حاصل کر کے کسی نہ کسی سوشل ورک میں کام ضرور کرتے ہیں، بڑے بڑے نام دنیا کے جو ہوتے ہیں. میری خوش نصیبی یہ تھی کہ بعد میں یہ نہیں ہوا ہے. الرحمن الرحیم .com سے میری پچھلے 10 سال سے ایسوسیشن ہے، اور میرے کریئر کی گروتھ کے ساتھ ساتھ یہ چیز میرے ساتھ گرو کی ہے، جس کا سارا کریڈٹ جو ہے مسٹر بابر چودھری کو جاتا ہے، جو فاؤنڈر ہیں رحمان الرحیم کے. اور بالکل نہیں، یہ کسی بھی قسم کا کمرشل ڈیسیجن نہیں تھا. یہ ایک والنٹری ایفرٹ ہے. ڈیفینیٹلی ایک ریلیجیس ٹرننگ پوائنٹ تھا. لیکن میں نے اس سے سیکھا یہ کہ جب کسی انسان کی زندگی میں اچھا پازیٹیو چینج، کوئی اچھا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اسے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا موقع ملتا ہے، تو کیمرہ جو ہم نے دوسروں کی طرف رکھا ہوتا ہے، ہم اسے اپنی طرف کر لیتے ہیں، اپنی غلطیوں کو انالائز کرنا سیکھتے ہیں بہتری کے طور پہ. اور ایک عام انسان اور ایک مسلمان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک عام انسان صرف اپنے فائدے کا سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن ایک مسلمان انسانیت کا، اپنے ملک کا اور امہ کے لیول پہ سوچتا ہے. جس معاشرے میں استاد محتاج ہو جائے، اس معاشرے میں رہنے والوں نے کیا تعلیم حاصل کیا؟ سب سے پہلے تو رمضان مبارک سب کو. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک ہمارے شہر کے بہت بڑے ویمنس کالج میں بہت بڑے کراؤڈ کے آگے حمد باری تعالیٰ پڑھی تھی، اور میرے لیے یہ بہت بڑے فخر کی بھی بات تھی، اور یہ بہت سعادت کی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ٹیلنٹ دیا یا یہ ایبلٹی دی کہ میں لڑکیوں کو، بچیوں کو انسپائر کر سکوں اپنے اس ٹیلنٹ کے تھرو. اور بلکہ میں تو نادیہ خان کے بھی کو اپریشیٹ کروں گی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس کو جس جگہ بٹھایا ہے، جہاں پہ میڈیا میں وہ بیٹھ کے اچھی بات کرنے کا اس کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے، تو ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ اس طرح کا کام لیں اور ہم اپنے ٹیلنٹ کو اس طرح سے اچھی طرح سے بیٹر وے میں یوز کریں، تو اس کے لیے میں اللہ تعالیٰ کی بہت گریٹفل ہوں. Miss Sheila, from the bottom of your heart, what do you find missing? Like, what should we do in order to acquire peace in all the regions of the world? What do you find missing? Well, you raise a very valid question, and I think the answer to that is inside of each of us must be a drive toward human dignity and peace. It must be a drive toward world understanding, cultural unity, and not cultural divide. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو پبلک فگرز ہوتے ہیں وہ ان کو لوگ زیادہ پہچانتے ہیں، لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر کوئی اس طرح سے اپنی لائف چینج کرتا ہے، اپنا سٹائل چینج کرتا ہے، تو وہ زیادہ لوگوں کو نظر آتا ہے کمپیئر ٹو ایک آدمی جو میڈیا پہ اتنا ایکسپوز نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی کس انسان کو ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، آپ کو بھی ضرورت ہے. اور اگر کوئی بھی اس طرح سے چینج ہوتا ہے تو میرا خیال ہے یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو انکریج کریں تاکہ وہ اپنے لائف کو بیٹر طریقے سے گزار سکیں. So we're here on behalf of a website called alrahmanarrahim.com, which is promoting peace and universal brotherhood and trying to clear the misconceptions about Islam and convey the actual essence, which is peace through character building and being a law-abiding citizen, forgiving people, giving rights of others, so that one could be a good human first, then a good Muslim. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اسے اچھا سمجھیں، لیکن ہمیں امپریشن کانشیس ہونے کے بجائے ڈیٹ کانشیس ہونا چاہیے. اور یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے کہ کوئی فورسفلی کبھی آپ کسی کو اصلاح کی طرف یا بہتری کی طرف لا سکیں. جب تک آپ کو بہتر کوالٹی آف لائف ایکسپیرینس کرنے کو نہ ملے، سکون، اطمینان، خیر و برکت کی صورت میں، تو کوئی انسان تبدیل نہیں ہوتا. ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، گلیمر دیکھنے کے بعد، جس کو میں سمجھتا تھا کہ اطمینان مل جاتا ہے سب چیزیں حاصل کرنے سے، ایسا ہوا نہیں. جب تک جو اللہ کی جگہ ہے ہماری ذات کے اندر، ہماری نفس میں، احکامات کے ذریعے، حقوق العباد کے ذریعے، جب تک ہم اس کو دیں گے نہیں، تب تک ہم اپنی زندگی کو بیلنس نہیں کر سکتے. اور کبھی بھی کوئی اللہ کی طرف جانے سے ایکسٹریمسٹ یا ٹیررسٹ نہیں ہوتا. زندگی میں ایک بیلنس انسان بن جائے گا اگر آپ اس کی اصل روح کو جانیں، جو کہ امن اور سلامتی ہے. Father, what elements do you find missing? Like, what should we do
What do we find missing to have peace all over globally? What should we do? Well, as you say, Jesus Christ came 2,000 years ago and preached certainly a message of peace. Now, unfortunately, not everybody heeds that teaching, not everybody follows that teaching, not everybody lives out that teaching. And those who fail to follow it, who live it out, that's why, unfortunately, we have sometimes disharmony and injustice and evil in the world, both then and also today. ऐसा कोई भी नहीं होता जिसको अल्लाह की ज़रूरत ना हो. पब्लिक फिगर्स चाहे किसी भी फील्ड से हों, उन लोगों का कन्वर्ट होना या दीन की तरफ आना या इसकी अवेयरनेस दुनियावी नॉलेज के साथ साथ दीन के बारे में भी जानना, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव चेंज. क्योंकि जो पब्लिक फिगर्स होते हैं वो मोर और लेस रोल मॉडल्स होते हैं देखने वाली आवाम के लिए, और अगर ऐसे लोगों में अच्छी कोई तब्दीली आए तो लोग उनको दिल में भी जगह देते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं और वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनते हैं. मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी वेरी गुड स्टेप और हमें इसको अमानत समझते हुए बेहतरी के लिए इस्तेमाल भी करना चाहिए अपनी इस एबिलिटी को. लव इन ईच अदर, रिस्पेक्ट इन ईच अदर. अगर ये प्रेम का संदेश जाए तो निश्चित है प्रेम हर व्यक्ति चाहता, हर मजहब का चाहता है. रमज़ान का महीना जो है वो इतनी रहमतों और बरकतों को हासिल करने का महीना है और हमारी बस मैं ये समझती हूँ कि कोशिश होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें हासिल करें. और एक छोटी सी चीज़ जो मैंने इस साल बहुत ज़्यादा फोकस किया, मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, और वो ये है कि अपना एहतिसाब करें इस महीने में, अपने अकाउंटेबिलिटी अपनी ख़ुद करें, अपनी वीकनेसेस को ढूंढें कि मैं मुझ में क्या वीकनेसेस हैं, कमज़ोरियां हैं और मैं कैसे उनको ठीक कर सकती हूँ. और इस चीज़ को सिर्फ इस महीने ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करें, महदूद नहीं करें, इसको फिर बाकी के 11 महीने, आने वाले 11 महीनों में प्रैक्टिस करें ताकि वो एक वीकनेस जो हमें इतनी तंग भी करती है, बॉदर भी करती है, हम उससे जान छुड़ा सकें. मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 चीज़ें हमारे साथ चलती हैं. एक अच्छा इंसान बनना, एक अच्छा पाकिस्तानी बनना और एक अच्छा मुसलमान बनना. इस वक्त बहुत ज़रूरत है अगर हम इस रमज़ान का फ़ायदा उठाते हुए अपने आप से कमिटमेंट करें और खाने पीने को रोकने के साथ साथ अपने अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं उन पे भी कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करें और एक अच्छा प्रैक्टिकल अमल करने वाला, हुकूकुल इबाद देने वाला मुसलमान बनने की कोशिश करें. तो ऑटोमेटिकली वो मुखलिसी का जज्बा हमें अच्छा पाकिस्तानी भी बनाएगा और एक अच्छा इंसान भी बनाएगा. और यकीन करें इस वक्त हमारे मुल्क को और हमारे दीन को इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है क्योंकि दुनिया की आंखें सबकी मेरी और आपकी तरफ है. हम लोगों को बेस्ट टाइम है, ये एक सबसे अच्छी मिसाल एज एन इंसान, एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुसलमान सेट करने का. अल्लाह, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस चीज़ की तौफीक दे. आमीन.